جنت کی شراب میں انگلی ڈبوئی، قطرہ نیچے گر گیا ہے اور یہ اس کے اوپر خالی تری رہ گئی ہے، آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے، ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ یہ جنت کی شراب ہے۔ پلانے والیاں کون ہوں گی؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خدام۔ اور پلانے والا کون ہوگا؟ اللہ بذات خود۔ تھوڑی دیر بدکاری سے بچو، بدکاری سے بچو، نکاح پہ آؤ، زنا سے بچو۔ میرے رب نے کہا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میرا بندہ ایسی لڑکیوں سے شادی کروں گا کہ جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، جو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، اور سورج کو فنگر ٹپ دکھا دیں تو اللہ کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ 100 جوڑوں میں جسم چمکتا نظر آئے گا، مسکرائے گی تو دانتوں سے نور نکلے گا، ساری جنت کو روشن کر دے۔ ایک قدم چل کے آئے گی، 1 لاکھ نخرہ اپنے خاوند کو دکھائے گی، اور مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں، زندوں کو شکل دکھائے کلیجے پھٹ جائیں، ہوا میں دوپٹہ لہرا دے، کائنات میں خوشبو پھیل جائے، اپنی کلائی کو، ہاتھ کو اندھیروں میں ظاہر کرے، پوری دنیا کے بلیک ہول روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں، 7 سمندر میں تھوک ڈالے، اللہ کی قسم 7 سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے۔ ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو۔ جو تم یہاں گلیمر سوچتے ہو اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، علی سرر متقابلین، علی سرر موضونۃ علیہا متقابلین، پورا ایک محفل اللہ بیان کر رہا ہے کہ ٹیبل لگے ہوئے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، تخت بچھے ہوئے ہیں، سراہیاں ہیں، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کے چاروں طرف خدام کھڑے ہیں، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ان کے کسی کے ہاتھ میں گلاس ہے، کسی کے ہاتھ میں کپ ہے، کسی کے ہاتھ میں جام ہے۔ کپ ہوتا ہے جس کو ادھر سے پکڑا جائے، جام ہوتا ہے جس کو یہاں سے پکڑا جائے، نیچے باریک ہوتا ہے جس میں عام طور پہ لوگ شراب پیتے ہیں، اور گلاس ہوتا ہے جو بالکل سٹریٹ ہو۔ تو اللہ نے تینوں ذکر کر دیے، بے اکواب و اباریق و کأس من معین، اس میں معین کی شراب ہوگی، اس کی صفت کیا ہے؟ لا یصدعون عنہا، سر درد نہیں ہوگا، ولا ینزفون، بے ہوش نہیں ہوں گے، کوئی یہاں پڑا کوئی یہاں پڑا، الٹیاں کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے اپنے اوپر ہی۔ اور کیا ہوگا؟ وفاکہۃ مما یتخیرون، تمہارے سامنے اللہ پھل پیش کرے گا، میرا بندہ پھل بھی ذائقہ تو چکھ تو صحیح۔ اور کیا ہوگا؟ ولحم طیر مما یشتہون، یہ پرندوں کے گوشت ہے۔ عجب تماشا ہے، اب تو مرغیاں بھی آ گئی نا، وہ ذبح کرنے سے پہلے ہی ذبح ہوئی پڑی ہوتے ہیں، کر کے کھلوتی ہوتی ہیں، دودھ ساتھ۔ آگے لوگوں کی جوانیاں بھی ایسے ہو گئی ہیں، وہ دیسی مرغیاں ہوتی تھی گاؤں میں، بھاگ بھاگ مرغی آگے آگے، نوکر پیچھے پیچھے، چونکہ ہمارے دیہاتوں میں اس وقت نہ بجلی نہ فریج، تو جب بھی کوئی نوکر آتا تھا، مہمان آتا تھا ڈیرے میں، تو مرغیاں ہوتی تھیں رکھی ہوئی، تو وہ ایک ہمارا ہوتا تھا چاچا گاموں ڈیرے کا نوکر، میں آج بھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مرغی آگے بھاگ رہی، وہ پیچھے پہ، وہ پھدو میاں دے پرانے آ گئے، میاں دے نوکر آ گئے، تو وہ آگے آگے ہم پیچھے پیچھے۔ لیکن جنت میں اس کا الٹ ہوگا، پرندے آپ کو گھیر لیں گے، میاں بیوی تخت پہ بیٹھے ہوں گے، تخت پہ بیٹھے ہوں گے، سامنے دیکھیں گے اوئے ہوئے 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 اڑتے ہوئے پرندے، اوپر دیکھیں گے تو جھکے ہوئے پھل، پھیلے ہوئے سائے، نیچے دیکھیں گے تو دودھ شہد شراب کی نہریں، دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر باوردی کھڑے ہوئے، تھوڑا سا اور آگے دیکھیں گے تو چشمے یوں ابلتے ہوئے، چشمے یوں بہتے ہوئے، آبشاریں گرتی ہوئیں، آسمان پہ قوس قزح کے رنگ پھیلے ہوئے، اور بلبل کی چہک اور کوئل کی کوک اور پرندوں کے نغمے، اور اوپر میرے اللہ کا نور برس رہا ہوگا۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پرندے آ کے گھیرے میں لے لیں گے، کہیں گے بیگم صاحب اب مجھے کھائیں، دوسرا کہے گا میاں صاحب اب مجھے کھائیں، میں بہت ٹیسٹی ہوں اب مجھے کھائیں۔ اب پرندوں میں کیوں جھگڑا ہو رہا ہے کہ وہ مریں گے نہیں، جب آپ ان کو کھا لیں گے ان کو پھر زندگی مل جائے گی، پھر اڑ جائیں گے۔ تو ایک پرندہ بیچ میں سے کہے گا میاں صاحب بیگم صاحب میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، آپ مجھے ٹیسٹ کریں گے؟
تو اس کے فضائل جب زیادہ آئیں گے کہ ہاں تو کھلا، تو اپنے پروں کو یوں پھیلائے گا. اس کے 2 پر نہیں ہوں گے، 2 تو ونگ ہوں گے، اور ایک ونگ میں 70 ہزار پر ہوں گے. تو وہ اپنے پروں کو یوں کرے گا. تو جیسے درخت پہ بارش ہو، اس کو یوں ہلاؤ تو پتے گرتے ہیں نا. اللہ اکبر. وہ اپنے پروں کو ایسے ہلائیں گے تو ہر پر سے کھانے کی ایک قسم گرے گی ایسے، اور سامنے لگتی جائے گی کہ میرے بندے کھا، میرے بندے پی، جتنا مرضی کھا لے، ٹوائلٹ کی ضرورت نہیں ہے، جتنا مرضی پی لے، پیشاب کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے ذمہ دار مرحوم، بڑے ذمہ دار، ہمارے ساتھ جماعت میں چلتے تھے اور گھٹنوں سے معذور تھے. اب ہم جماعتوں میں جاتے ہیں دیہاتوں میں بھی، وہاں کموڈ نہیں ہوتے تھے، تو اتنے مشکل سے بیچارے ٹوائلٹ سے نکلتے تھے، پسینہ برا حال ہوتا تھا. تو چشتیاں ہماری جماعت تھی، ایک چھوٹی سی جگہ ہے پنجاب میں، تو وہ گئے ٹوائلٹ، میں بیٹھا تھا، وہ باہر نکلے تو برا حال. مجھ سے کہنے لگے مولوی جی اے رب مینو جنت پیشاب پخانے دی چھٹی دے دے، مینو ہور کچھ نہیں چاہیے. یہ تو چھوٹی سی، یہ کھانے پینے ہو رہے ہیں تو چھوٹی سی چیز ہے. وہ کیا دن ہوگا جب جنتی بیٹھے ہوں گے، بیگم میاں آپس میں گفتگو ہو رہی، تو ایک دم نوکر آئیں گے، سلامن سلاما سلامن سلاما، سلام سلام، بڑے خوش ہوں گے. وہ چلے جائیں گے، ایک دم دروازے کھولیں گے، سلام علیکم سلام علیکم، فرشتے لاکھوں کروڑوں فرشتے سلام علیکم. کہیں گے بھائی کس بات کا سلام کرتے ہو، تم نورانی مخلوق ہو. کہیں گے بما صبرتم، وہ جو رینڈنگ میں صبر کی زندگی گزاری اس کا سلام ہے. تو فرشتوں کے سلام کا نشہ بہت بڑا ہوا ہوگا، اس کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ہائے ہائے ہائے. ایک دم میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب میرے بندے بندیو، تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کر. اے اس کا شوق کرو، وہ میرے بھائیو بہنوں، اس کا شوق کرو کہ اللہ تمہیں سلام کرے، اللہ تمہارا حال پوچھے. مرنے سے پہلے اللہ رسول کو خوش کر لو. اس حال میں نہ مریں کہ ہتھکڑیاں لگ جائیں، ایسے مریں کہ سحر فرشتوں کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں پھولوں کے ہار ہو، کسی کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ ہو. ایسی موت نہ مریں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے دفع دور کر دو میری نظروں سے.